کیسے ہوئی ہمارے جانور کے برابر بھی بیٹھنے کی؟ کو جائیے کہ سواری کے برابر بیٹھا جائے؟ اور پھر اس خبیث نے اپنی خباثت پر مہر تصدیق اس وقت ثابت کر دی جب اس نے ایک دن اعلان کر دیا کہ نبوت تو بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، یہ تو حکومت ہم سے چھیننے کا بہانہ تھا، کوئی جبریل نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ تم ماں سے نکاح نہیں کر سکتے؟ ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جب باپ کا وصال ہو جاتا تھا، انتقال ہو جاتا تھا، باپ مر جاتا تھا تو بیٹا سگی ماں سے نکاح کرتا تھا۔ یہ ہمیں ماں کے رشتے کا، بہن کے رشتے کا، بیٹی کے رشتے کا حیا سکھاتے ہیں، بیوی کے رشتے کی حساسیت پر توجہ دلواتے ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ حتیٰ کہ اس بدبختی کو مورخین نے ایسے بھی لکھا کہ یہ بد نصیب اپنی ہی پھوپھی سے نشتہ اور شادی کرنا چاہتا تھا، یزید۔ نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، مسالک سے نفرت کے لیے آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، ایام محرم الحرام میں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کربلا کے واقعات سنائیں۔ کربلا کوئی میراث ہے شیعوں کی، یا کربلا کوئی وراثت ہے سنیوں کی؟ آج چشمہ انسانیت سے کربلا کو دیکھیے۔ اس بدبخت نے خط لکھ دیا اپنی اس بھونڈی خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے، خط لکھ دیا، اور خط کا انداز دیکھیے۔ اس نے خط لکھا مدینہ میں، شام سے مدینہ منورہ میں خط لکھا امام عالی مقام کو، اور کہنے لگا حسین میرے گھر میں ایک پھلدار درخت ہے، اب اس پر پھل لگ چکا ہے، پک کے بڑا ہو گیا ہے، پھل پک چکا ہے گھر میں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں گھر میں موجود اس پھلدار درخت کا پھل کھا سکتا ہوں؟ ارادہ کیا تھا کہ سید ہیں، بولے بادشاہ ہیں، تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے تم کھا سکتے ہو، اور جب خط کا جواب واپس آئے گا تو میں وہی جواب حسین کے فتوے کے طور پر شام کے لوگوں کو دکھا کر مطمئن کر دوں گا، دیکھو مجھے حسین نے کہا ہے کہ تم پھوپھی سے نکاح کر سکتے ہو۔ سوال پوچھنے کا انداز دیکھیے، گھر میں درخت ہے، پھلدار ہے، پک کے بڑا ہو چکا ہے، میں کھا سکتا ہوں؟ خط پہنچا جب مدینہ منورہ بارگاہ امامت میں، میرے حسین نے اسی خط کی دوسری جانب ایک جملہ لکھا اور اس خبیث کی یزیدیت اور بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس نے سوال کیا میرے گھر میں پھلدار درخت ہے، میں کھا سکتا ہوں؟ پھل پک چکا ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا، جس انداز سے اس نے پوچھا تھا آپ نے بھی اسی انداز سے جواب دیا، فرمایا ہاں تو پھل کھا تو سکتا ہے، مگر کھانے سے پہلے اس پھل کو چھری سے کٹ لگا کر، چیر لگا کر دیکھ لینا، بور نکلے تو حلال ہے، خون نکلے تو حرام ہے۔ کربلا کی حقیقت کو سمجھیے، یہ مجھے اور آپ کو حقیقت حسین تک لے جائے گی۔